عثمان پوری رات حامنہ کو ڈھونڈتا رہا تھا۔ پولیس بھی اپنی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، کیونکہ یہاں سوال عثمان ملک کی بیوی کا تھا۔ جس گاڑی میں حامنہ گئی تھی اس پر کوئی نمبر بھی موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس گاڑی کا پتہ لگانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ عثمان حد سے زیادہ پریشان ہو رہا تھا۔ اس کا باز چلتا تو سب کچھ مٹا کر اپنی حامنہ کو ڈھونڈ لیتا۔ اب شام ہونے کی تھی، ابھی بھی وہ پولیس اسٹیشن میں کمشنر کے پاس بیٹھا تھا۔ عثمان صاحب، ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں انہیں ڈھونڈنے کی۔ جس جگہ پر ان کا موبائل فون آف ہوا تھا وہاں سے آگے بہت آبادی ہے۔ ہم نے ہر جگہ اپنے سپاہی تعینات کیے ہیں۔ جیسے ہی کچھ خبر ملے گی ہم فوراً ایکشن لیں گے۔ عثمان کمشنر کی باتیں سن کر اکتا چکا تھا۔ اس نے آگے ہوگا کمشنر کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں کل صبح تک اگر مجھے حاملہ نہیں ملی نا تو اپنی نوکری کو حیدرآباد کر دینا، سمجھا؟ عثمان اتنا کہہ کے وہاں سے چلا گیا اور گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی کو پوری رفتار سے چلانے لگا۔ کہاں ہو حاملہ؟ پلیز یار میرے لیے ٹھیک ہونا۔ عثمان کی آنکھوں میں آنسو ہر منظر کو دھندلا کرنے لگے۔ اس نے گاڑی کو ایک طرف روکا اور سیٹ کی بیک کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ یا اللہ پلیز میری حاملہ کی حفاظت کرنا۔ اس کے ذہن میں اچانک ایک شخص کا خیال آیا۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ہیلو، عثمان کو جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے ہان۔ عثمان جلدی سے بولا تھا۔ بولو کیا مسئلہ ہوا ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تو عثمان نے سب کچھ اسے بتا دیا۔ اس نے حاملہ کے بارے میں جو انفارمیشن پوچھی عثمان نے بتا دی۔ 2 گھنٹے چاہیے ملک، اتنا کہہ کر خان نے فون بند کر دیا۔ عثمان جانتا تھا کہ خان ایک اچھا انسان نہیں ہے، لیکن اس وقت عثمان کے وہ بہت کام آ سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ خان حاملہ کے بارے میں پتہ لگا لے گا۔ میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا حاملہ، یہ تمہارے عثمان کا وعدہ ہے تم سے۔ حاملہ کو اچانک سے ہوش آیا تھا، لیکن سردی اور تکلیف کی شدت سے اس کا جسم ہل بھی نہیں رہا تھا۔ حاملہ کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آئے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ مزید کتنی تکلیف اسے اٹھانی تھی۔ حاملہ دوبارہ سے ہوش کی دنیا سے بیگانہ ہو رہی تھی جب اس کے کانوں میں ایک جانی پہچانی سے آواز پڑی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ سلیمان صاحب کی آواز بند دروازے سے آئی تھی، جو حاملہ کے لیے امید کی سب سے بڑی کرن تھی۔ اس نے ہلنے کی کوشش کی تو اس کے وجود میں درد کی کئی لہریں اٹھی۔ اس کے منہ کو باندھ دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی حاملہ چلانے کی اور سلیمان صاحب کو آواز دینے کی مکمل کوشش کر رہی تھی۔ آواز نیچی رکھیے سلیمان صاحب، کہیں آپ کی لاڈلی سن نہ لے، ردا نے طنزیہ انداز میں کہا تھا۔ حاملہ اپنے دکھتے جسم کو ہر تکلیف میں مبتلا کر کے دروازے تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے لڑکی، ہمارے درمیان طے ہوا تھا کہ حاملہ کو غائب کر کے صرف عثمان سے الیکشن اور اس کی پراپرٹی کا مطالبہ کریں گے، لیکن اس سب میں حاملہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حاملہ دروازے تک پہنچی تھی اور اس نے دروازے سے ٹکر لگا کر اپنی طرف توجہ حاصل کرنا چاہی تھی، جب اس کے کانوں میں یہ الفاظ پڑے اور وہ ایک بت کی طرح وہی جم گئی۔ آپ نے جو بھی کہا ہو، عثمان کی پراپرٹی کے لیے میں کسی بھی حد تک جاؤں گی۔ اس پر میرا حق ہے اور میں اسے کسی بھی قیمت پر حاصل کر کے رہوں گی، ردا اس بار غصے میں بولی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ عثمان حاملہ کی اس حالت کے بعد تمہیں اپنی پراپرٹی دے دے گا؟ اس بار سلیمان صاحب کی آواز حاملہ کو سنائی دی۔ اب عثمان کروڑوں کی جائیداد یوں ہی تو مجھے نہیں دے گا نا، جب تک اسے اپنی پیاری بیوی سچ میں خطرے میں نہیں لگے گی وہ کچھ نہیں کرے گا۔ آپ میری چھوڑ کر اپنی فکر کریں۔ اگر دنیا کا معلوم ہو گیا کہ آپ نے اپنی بیٹی کو اغوا کروایا تو آپ کا کیا بنے گا؟ نہ تو آپ کے گھر والے آپ کو قبول کریں گے اور الیکشن میں ووٹ کی بجائے عوام سے جوتے پڑیں گے۔ ردا کسی بھی قسم کا لحاظ رکھے بغیر بولی تھی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہاں سے چلے جائیے، ورنہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گی۔ ردا کی بات سن کر سلیمان صاحب وہاں سے چلے گئے۔ وہ مجبور تھے کیونکہ ان کی چال ردا نے انہی پر الٹا دی تھی، اور اگر سچ میں یہ سچ باہر آتا تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ جبکہ ان کے وہاں سے جاتے ہی حاملہ بری طرح سے رونے لگی۔ وہ سوچ نہیں سکتی تھی کہ اس کا باپ، اپنا باپ، اس قدر خودغرض ہو سکتا ہے کہ اپنے مفاد کے لیے اپنی بیٹی کی ساری خوشیاں ختم کرنے کو تیار ہو گیا تھا۔ حاملہ وہیں فرش پر لیٹی روتی جا رہی تھی جب اچانک دروازہ کھلا اور ردا پھر سے اندر آئی۔ او تو جاگ گئے تم، چلو اچھا ہے، میں نے تمہارے پیارے سے عثمان کو پیغام بھی تو بھیجنا ہے۔
اس نے حاملہ کو بالوں سے پکڑا اور حاملہ کو پوری طرح سے مارنا شروع کر دیا اور اس کے بالوں کو کھینچنے لگی۔ ساتھ آئے آدمی نے کیمرے سے ویڈیو بنانا شروع کر دی۔ عثمان، اگر اپنی پیاری سی بیوی کی سلامتی چاہتے ہو نا تو اپنی پراپرٹی کے پیپر بتائے ہوئے جگہ پر لے کر حاضر ہو جانا، اور اگر پولیس کو شامل کیا یا کوئی بھی ہوشیاری کی تو اپنی بیوی کی لاش دیکھو گے۔ وہ آدمی بول رہا تھا۔ ویڈیو کو اس نے یوں بنایا تھا کہ ریتا کا چہرہ دکھائی نہیں دیا تھا، صرف اور صرف حاملہ ہی نظر آ رہی تھی۔ کیمرہ بند ہوتے ہی ریتا نے حاملہ کے بالوں کو چھوڑا اور زور سے اس کے پیٹ میں لات ماری۔ حاملہ کی چیخ دردناک تھی۔ صبح ہوتے ہی یہ پیغام اس گارڈ کی لاش کے ساتھ عثمان کو پہنچا دینا۔ ریتا نے اسے کہا تو وہ ہاں میں سر ہلاتا باہر چلا گیا اور وہ ریتا بھی اس کے پیچھے دروازے کو لا کرنے لگی، جبکہ حاملہ اب مکمل طور پر ہوش کی دنیا سے بے خبر ہو گئی تھی۔ اتنی رات ہو گئی تھی اور داراب ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ جانان کو اکیلے کمرے میں ڈر لگتا تھا، اسی لیے وہ ہاشم صاحب کے پاس بیٹھ کر داراب کا انتظار کر رہی تھی۔ آج ہاشم صاحب جانان کو کچھ مختلف لگے تھے۔ وہ جانان سے مسکراتے ہوئے باتیں تو کر رہے تھے، لیکن وہ مسکراہٹ صرف جانان کے لیے ایک دکھاوا تھی، اور یہ بات جانان بھی سمجھ رہی تھی۔ بابا، آپ اپنے بیٹے کو ڈانٹتے نہیں نا، اس لیے بگڑتے جا رہے ہیں، جانان نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ بیٹے کو تو میں واقعی ڈانٹنا بھول گیا ہوں، اسی لیے اب اپنی قیمتی چیزوں کی بے پرواہ نہیں کرتا۔ ہاشم صاحب بالکل صاف لہجے میں بولے تھے، اور اب تک تو جانان بھی یہ سمجھ گئی تھی کہ جب بھی سنجیدہ ہوتے تو ان کا لہجہ پختون نہیں رہتا تھا۔ جانان ان سے پریشانی کی وجہ پوچھنا چاہتی تھی، لیکن ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ تبھی کمرے میں داراب داخل ہوا۔ السلام علیکم۔ ملے بابا، آ گئے آپ کے بیٹے، اب ڈانٹ لینے، اور یہ بھی بتائیے گا کہ جانان کو اکیلے کمرے میں ڈر لگتا ہے، اس لیے ابھی تک سوئی نہیں۔ جانان نے گھڑی کی طرف اشارہ کیا جو 12 بجا رہی تھی۔ داراب اس کی بات پر مسکرایا۔ جانان بیٹا، آپ اپنے کمرے میں جاؤ، مجھے داراب سے بات کرنی ہے، پھر میں اس سے بھی بیتا ہوں۔ جانان ہاں میں سر ہلاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، لیکن کمرے کی طرف جاتے ہوئے اس نے سوچا کہ داراب تھکا ہوا ہوگا، اس لیے چائے بنا لینی چاہیے۔ وہ اپنا رخ بدل کر کچن میں چائے بنانے چلی گئی۔ جانان کے جاتے ہاشم صاحب نے غصے سے داراب کو دیکھا۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں داراب، تم اپنی زندگی اب اس طرح سے خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ اب تمہارے ساتھ جانان کی زندگی جڑی ہے، اور یقین جانو کہ وہ مجھے تم سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ داراب کو ساتھ پا غصہ ہے، وہ جانتا تھا کہ یہ سب کیا دار اسی کا تھا، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ معصوم لوگوں کی جانیں چلی جائیں؟ داراب نے نرمی سے ان سے کہا تھا۔ داراب، ضروری نہیں کہ سب تم ہی کرو، یہ کام سعد اور والدان پر چھوڑ دو، ہاشم صاحب نے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ اپنی وجہ سے ان کی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ بادشاہ کی دشمنی مجھ سے ہے، ان سے نہیں۔ داراب اب ذرا سا چڑ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر جانان کو سب سچ بتا دو، اور پھر فیصلہ اس پر ہوگا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ بات داراب کو کافی غصہ دلا گئی تھی۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ جانان کو دارا کے بارے میں کچھ بھی پتہ چلے۔ وہ جانان کی نظروں میں تھوڑی سی بھی بے اعتباری برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز بلند ہوئی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میرا سب سے برا روپ دیکھنے کے بعد وہ مجھ سے یوں ہی محبت کرے گی؟ یہ جاننے کے بعد کہ میں ایک غدار، ایک دہشت گرد ہوں جس کی وجہ سے نہ جانے کتنے معصوم لوگوں کی جانیں چلی گئی، یا یہ بتاؤں اسے کہ میں دارا ہوں جس نے نہ جانے کتنے ہی لوگوں کو بے رحمی سے مارا ہے، اور جو اس ملک کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس سے پہلے کہ داراب کچھ اور کہتا، ان کے پیچھے سے کچھ گر کر ٹوٹنے کی آواز آئی۔ داراب نے مڑ کر دیکھا تو وہاں جانان دم سادے اور آنکھوں میں آنسو لی اسے بے اعتباری سے دیکھ رہی تھی۔ ہاشم صاحب بھی جانان کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ وہ نہیں چاہتے کہ جانان نے کیا سنا تھا۔ جانان، داراب اس طرح اس کی طرف لپکا تھا۔ جانان کا سر بری طرح سے گھما۔ اس سے پہلے کہ وہ بہوش ہو کر زمین پر گر جاتی، داراب اسے اپنی باہوں میں تھام چکا تھا۔ عثمان کو پتہ لگ گیا تھا کہ حاملہ کو کہاں رکھا گیا تھا۔ اپنے وعدے کے مطابق خان نے 2 گھنٹوں میں اسے ساری معلومات دے دی تھی۔ انہوں نے حاملہ کو ایک خالی گودام میں رکھا تھا۔ عثمان پولیس کے ساتھ اس گودام کے باہر کھڑا تھا، اور سب خاموشی سے داخل ہو رہے تھے تاکہ ان لوگوں کو پولیس کے آنے کی خبر نہ ہو۔ وہاں پولیس کو 5 اونٹے ملے تھے جنہیں پولیس نے بہت آسانی سے زیر کر دیا تھا۔ عثمان اس گودام میں پہنچ کر ہر جگہ حاملہ کو ڈھونڈنے میں مصروف تھا۔ سر، یہاں دیکھیں، ایک پولیس کانسٹیبل کی آواز پر
عثمان بھاگ کر وہاں پہنچا تھا اور سامنے کا منظر اس کے حواس پر حاوی ہو گیا تھا۔ ہامنہ فرش پر الٹا گری ہوئی تھی اور اس کے وجود میں ہلکی سے بھی حرکت نہیں ہو رہی تھی۔ عثمان بھاگ کر اس کے پاس گیا، اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ ہامنہ کا چہرہ بری طرح سے سوجا ہوا تھا، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ عثمان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ سر انہیں ہاسپٹل لے کر چلنا چاہیے۔ انسپیکٹر کی بات پر عثمان کو ہوش آیا تو اس نے جلدی سے ہامنہ کو اپنی گود میں اٹھایا اور گاڑی کی طرف بھاگنے لگا۔ پولیس والے بھی اس کے ساتھ تھے۔ عثمان ہامنہ کو لیے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا اور ڈرائیور بھی پوری رفتار سے گاڑی چلانے میں مصروف تھا۔ ہامنہ یار پلیز آنکھیں کھولو، تم جانتی ہو کہ تمہیں کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گا۔ عثمان ہامنہ کی منتیں کر رہا تھا۔ وہ بس اتنا جانتا تھا کہ ہامنہ بہت دیر کے بعد اس کی زندگی میں کوئی خوشی بن کر آئی ہے اور وہ اب اسے کھونے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ ہاسپٹل پہنچ گئے تھے۔ ڈاکٹر ہامنہ کی حالت کو دیکھتے ہی فوراً اسے ICU میں لے گئے تھے۔ عثمان پر ہر گزرتا سیکنڈ باری تھا، اس کے پاس نہیں چاہ رہا تھا کہ سب کو ختم کر دے۔ سلامت بابا نے شاید سلیمان صاحب کو اطلاع کر دی تھی، اس لیے وہ فاطمہ بیگم زرش کے ساتھ وہاں پہنچ گئے تھے۔ کہاں ہے ہامنہ؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ فاطمہ بیگم عثمان سے روتے ہوئے پوچھی تھی، لیکن عثمان ایک بت کی مانند کھڑا تھا۔ کوئی جواب نہ پا کر فاطمہ بیگم مزید رونے لگی۔ سلیمان صاحب نے فاطمہ بیگم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں ہلا کر کرسی پر زرش کے ساتھ بٹھا دیا، جو ایسے لگ رہی تھی کہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ ایک انسپیکٹر عثمان کے پاس آیا۔ سر، جن 5 گنڈوں کو ہم نے پکڑا ہے ان سے ہمیں معلوم ہوا کہ انہیں ایک آدمی اور ایک لڑکی نے انہیں پیسے دیے تھے میم کو اغوا کرنے کے لیے، لیکن ان کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتے کہ وہ لوگ کون تھے، اور سر وہاں پر کوئی کیمرہ بھی موجود نہیں تھا جس سے ان کا پتہ چلتا۔ آپ کے گارڈ غفار کی بھی ہمیں وہاں سے لاش ملی ہے۔ اب تو میم کے ہوش آنے پر ہی کچھ۔ عثمان نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ عثمان کے لیے حامنہ کی صحت سے زیادہ کچھ بھی ضروری نہیں تھا۔ ایک بار وہ ٹھیک ہو جائے تو وہ انہیں جہنم سے بھی ڈھونڈ نکالے گا اور عبرتناک انجام ہوگا ان کا۔ جب انسپیکٹر کی بات سن کر سلیمان صاحب کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ حامنہ جانتی تھی کہ اسے سلیمان صاحب نے بلایا تھا۔ اگر اسے وہ ٹھیک ہوگی تو ان کا بچنا ناممکن تھا۔ ان کے دماغ پر اس وقت حامنہ کی حیثیت سے زیادہ یہ سوچ سوار تھی۔ کافی دیر بعد ایک ڈاکٹر باہر آئی تھی اور سیدھا عثمان کے پاس چلے گئی۔ عثمان اسے بے چینی سے دیکھ رہا تھا۔ فاطمہ بیگم بھی ان کے پاس آ گئی تھی۔ مسٹر ملک، آپ کی بیوی پر کافی تشدد کیا گیا ہے، بہت زیادہ مارا پیٹا گیا ہے۔ ہم نے مکمل کوشش کی لیکن ڈاکٹر ایک پل کے لیے رکی تھی۔ لیکن کیا؟ عثمان غصے سے دارا تھا۔ سوری مسٹر ملک، لیکن ہم آپ کے بچے کو نہیں بچا سکے۔ بچہ؟ عثمان نے صدمے سے پوچھا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی سانسیں تھم جائیں گی۔ جی، آپ کی وائف پریگننٹ تھی۔ عثمان سے اب مزید کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے سب کچھ کھونے جا رہا تھا۔ اپنا بچہ تو وہ کھو چکا تھا، اور حامنہ کیسی ہے؟ پلیز ڈاکٹر، اسے بچا لیں، آپ جو چاہیں گی آپ کو ملے گا، پلیز اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ عثمان ہاتھ جوڑے ڈاکٹر کی منتیں کر رہا تھا۔ پلیز مسٹر ملک، آپ مجھے شرمندہ نہیں کریں، ہم اپنی مکمل پوری کوشش کر رہے ہیں، آپ بس اللہ سے دعا کریں۔ عثمان کافی دیر بت بنا وہاں کھڑا رہا تھا، پھر حامنہ کی زندگی کا سوچ کر وضو کرنے چلا گیا۔ وہ اپنے رب کے حضور گر گرا کر بھیک مانگنے لگا، اپنی حامنہ مانگنے کا، بالکل جیسے 3 سال پہلے اس نے اپنے باپ کو مانگا تھا۔ داراب ساری رات جاگتا رہا تھا اور جنان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے یہی دعا مانگتا رہا کہ جنان اس سے نفرت نہ کرے۔ دور تو داراب اسے کبھی بھی ہونے نہیں دے گا، پھر چاہے اسے جنان کے ساتھ زبردستی ہی کیوں نہ کرنی پڑے، لیکن وہ اس کی نفرت بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ فجر کا وقت ہوا تو داراب جنان کے سر پر بوسہ دے کر نماز پڑھنے چلا گیا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ دوبارہ سے جنان کے پاس آ کر لیٹ گیا، اس کے چہرے سے بال ہٹا کر اسے دیکھنے لگا۔ اپنے چہرے پر ہاتھوں کے لمس کو محسوس کر جنان ہوش میں آنے لگی۔ جیسے ہی اس کی داراب پر نظر پڑی تو وہ خوف سے چیخ مارتے ہوئے اس سے دور ہوئی۔ داراب کو لگا تھا جنان کی نفرت تکلیف دہ ہوگی، لیکن اس کی آنکھوں میں داراب کے لیے یہ خوف اسے تکلیف سے بھی کئی گنا زیادہ تھا۔ جنان داراب، میری بات تو سنو۔ داراب بہت نرمی سے کہتا ہوا اس کے قریب ہوا تو جنان بیڈ سے اتر کر ایک کونے میں کھڑی ہوگی۔ دور رہی مجھ سے، جنان کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ داراب اٹھ کر اس کے پاس جانے لگا۔ جنان، میری بات تو سنو۔ داراب نے اس کے پاس آ کر اسے اس کے بازو سے پکڑا جنہیں جنان نے بے رحمی سے چھڑوایا تھا۔
ہاتھ مت لگائیں مجھے، نفرت ہو رہی ہے مجھے آپ سے بھی اور خود سے بھی۔ میں آپ کو اس دنیا کا سب سے اچھا انسان سمجھتی ہے جس نے ایک لڑکی کا فائدہ اٹھائے بغیر نہ صرف اس کی مدد کی تھی بلکہ اس کی حفاظت کے لیے، کہ مجھے کیا پتہ تھا کہ آپ انسان کی شکل میں ایک شیطان ہے جس نے پتہ نہیں کتنے گھر اجاڑے، کتنے لوگوں کو مار ڈالا۔ مجھے خود سے نفرت ہو رہی ہے کہ میں نے آپ جیسے حیوان سے محبت کی۔ جانان اپنے الفاظ سے نہ صرف داراب کے دل بلکہ اس کی روح تک کو چل نکالی تھی۔ داراب نے آنکھوں میں آئے آنسو کو واپس دھکیلتے ہوئے پھر سے کوشش کی۔ جانان پلیز ایک بار میری بات سن لو۔ کیا سن لو؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ صاحب آپ کے منہ سے سننے کے بعد میں اب آپ پر یقین کر لوں گی؟ کبھی بھی نہیں۔ کسی اور سے سننا ہوتا تو میں تو اس سے جھوٹا ہی کہتی، مگر اچھا ہوا کہ اپنا سچ آپ خود سامنے لیا ہے۔ جانان وہاں سے جانے لگی تو داراب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پلیز صرف ایک بار میری بات سن لو۔ داراب نے بھیک مانگی تھی۔ نہیں سننا مجھے کچھ اور نہ ہی میں آپ کے پاس رہوں گی۔ میں واپس چلی۔ جانان کے الفاظ ابھی اس کے منہ میں ہی تھے جب داراب نے سختی سے اسے اپنی طرف کھینچا اور ایک ہاتھ سے اس کی نازک گردن کو دبوچ لیا۔ بس صاحب، میں سب کچھ برداشت کر لوں گا، لیکن اگر یہاں سے جانے کی بات کی تو تم نے تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ داراب غصے سے دھڑا تھا۔ جانان سہم کر اسے دیکھنے لگی لیکن پھر ہمت کر کے بولی، میں آپ جیسے آدمی کے پاس نہیں رہوں گی۔ میں بھاگ جاؤں گی یہاں سے اور پھر کبھی نہیں ملوں گی آپ کو۔ داراب کا دل کیا کہ اس کا منہ تھپڑوں سے لال کر دے۔ اس نے جانان کا گلا چھوڑ کر اس کے منہ کو سختی سے دبوچا، ہونہار آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ اب اس کا داراب نہیں تھا، وہ دارا تھا۔ تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلی جاؤ، دارا تمہیں ڈھونڈ نکالے گا۔ اگر تم داراب خان کی محبت اور اس کا عشق ہو تو تم دارا کا جنون اور دیوانگی بھی ہو۔ یہ تمہارا خواب ہے کہ تم یہاں سے جا سکو گی، اس لیے اسے اپنے چھوٹے سے دماغ سے نکال دو۔ جانان نے داراب کا یہ روح کبھی نہیں دیکھا تھا اور اب وہ اس سے بری طرح سے ڈر چکی تھی۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ داراب جو جانان کو سب کچھ بتانا چاہتا تھا، اس کے ایسا کہنے پر اسے جھٹکے سے چھوڑ کے وہاں سے چلا گیا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اب وہ کچھ بھی کر لے جانان اس کا یقین نہیں کرے گی۔ جانان کا اعتبار وہ مکمل طور پر کھو چکا تھا۔ عثمان نے ساری رات اللہ کے حضور دعا کرتے ہوئے گزاری تھی۔ ساری رات وہ سجدوں میں روتے ہوئے حاملہ کی زندگی مانگتا رہا تھا اور ابھی فجر کے بعد سلامت بابا اس کے پاس آئے تھے۔ بیٹا، حاملہ کو ہوش آ گیا ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ وہ خطرے سے باہر ہیں۔ بس اتنا سننا تھا۔ عثمان بھاگتا ہوا ICU کی طرف گیا۔ ڈاکٹر نے اسے اندر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ عثمان عائشہ سے حملہ کے پاس گیا۔ حملہ کی آنکھوں میں اسے دیکھتے ہی آنسو آ گئے تھے جو عثمان نے انتہائی نرمی سے صاف کیے تھے اور اسے مسکرا کر دیکھا تھا۔ حاملہ دوائیوں کے زیر اثر دوبارہ نیند میں چلی گئی تھی۔ ڈاکٹر نے عثمان کو باہر آنے کا اشارہ کیا تھا۔ آپ کی وائف آپ مکمل طور پر حادثے سے پہلے ابھی ہم انہیں وارڈ میں شفٹ کر دیں گے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر عثمان مسکرا پھر سنجیدگی سے ڈاکٹر کو کہنے لگا، ڈاکٹر صاحبہ، آپ حاملہ کو ہمارے بچے کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہونے دیں گی۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ پریشان ہو۔ ڈاکٹر نے عثمان کی بات بات میں سر ہلایا اور وہاں سے چلی گئی۔ عثمان نے اپنے ساتھ کھڑے انسپکٹر کو دیکھا۔ حاملہ کو ہوش آتے ہی اس کا بیان لینا اور اس کے بعد ان لوگوں کو جہنم سے بھی ڈھونڈ کر لانا پڑے، وہ مجھے اپنے سامنے چاہیے۔ جی سر۔ پھر انسپکٹر بھی وہاں سے چلا گیا تو عثمان بھی فاطمہ بیگم کی طرح اللہ کا شکر ادا کرنے چلا گیا۔ حاملہ نے سچ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ دل سے کی التجا کو کبھی بھی نہیں جھٹلاتا۔ جانان سارا دن کمرے میں بیٹھی روتی رہی تھی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی ایسا موڑ بھی لے آئے گی۔ وہ جانتی کہ داراب اس سے بہت محبت کرتا، لیکن وہ کیسے اس انسان کے ساتھ محبت کر سکتی تھی جو نہ جانے کتنے معصوم لوگوں کا قتل تھا۔ جو یہ سوتے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ داراب کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی۔ ہاشم صاحب اس ساتھ کئی بار اس سے ملے آئے تھے لیکن وہ کسی سے بھی نہیں ملی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ دونوں اس سے داراب کے بارے میں صفائیاں پیش کریں گے اور اب جانان جھوٹ سن کر اکتا چکی تھی۔ اچانک سے اسے کمرے کا دروازہ کھلا اور داراب اس کے پاس آیا۔ اس کے ساتھ گل بھی تھی جس نے جانان کے پاس کھانا رکھا تھا۔ جانان داراب سے منہ پھیرے بیٹھی ہوئی تھی۔ جانان، کھانا کھا لو، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، داراب نے بہت نرمی سے کہا تھا، لیکن جانان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جانان پلیز یار، اس معاملے میں ضد نہیں کرو، دیکھو کھانا کھا لو، داراب نے اس مرتبہ پہلے سے بھی زیادہ پیار سے کہا تھا۔ جواب میں جانان وہاں سے اٹھ کر جانے لگی تو داراب نے سختی سے اس کا بازو پکڑا، اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ چپ چاپ کھانا کھاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔
دائرہ میں اس کا منہ دبوچتے ہوئے ساتھی سے کہا، تو پتہ نہیں اس کی آنکھوں میں ایسا کیا تھا جسے دیکھ کر جنان کی روح تک خوف سے کام گئی تھی۔ انہوں نے روتے ہوئے کھانا شروع کر دیا تھا۔ دائرہ اس کے پاس بیٹھا اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ جب اس کو تسلی ہوگی کہ جنان نے ٹھیک سے کھانا کھا لیا ہے، انہوں نے گل کو بلوایا جو خاموشی سے برتن واپس لے گی۔ دائرہ جنان کے پاس آ کر بیٹھا۔ میں جانتا ہوں کہ میں تمہیں کچھ بھی کہہ لوں تم اس پر یقین نہیں کرو گی، بس ایک بات کبھی بات بھولنا، جنان تم میری محبت ہو اور میں اپنی آخری سانس تک تم سے محبت کروں گا، پھر مجھے بدلے میں تمہاری نفرت ہی کیوں نہ ملے۔ جنان سر جھکا اس کی بات سن رہی تھی۔ دائرہ اٹھا اور ایک فائل اس کے پاس رکھی۔ اگر ہو سکے تو اسے پا لینا، شاید تمہاری نفرت میں تھوڑی کمی ہو جائے۔ دائرہ نے جنان کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اوپر کیا اور اس کی جھکی ہوئی آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ میں جا رہا ہوں جنان، تم یہی رہو گی اور کوئی بھی بیوقوفی کر کے خود کو یا کسی کو نقصان مت دینا، سمجھی؟ اتنا کہہ کر دائرہ نے انتہائی نرمی سے اس کے آنکھوں کو چوما تھا، جن سے اب آنسو بہنے لگے تھے۔ پھر بھی جنان ایک پتھر بنی ہوئی تھی۔ دائرہ نے اس کا چہرہ چھوڑا اور باہر کی طرف چل دیا۔ خدا حافظ۔ دائرہ اتنا کہہ کر وہاں سے جا چکا تھا اور جنان پھر سے بری طرح سے رونے لگی تھی۔ اس کی نظر دائرہ کی دی ہوئی فائل پر گئی تو اس نے بے دردی سے اسے اٹھا کر فرش پر پھینکا اور بری طرح سے رونے لگی۔ ہمنا 2 دن تک اس معاملے میں کوئی بات نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس سب کو یاد بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عثمان کے علاوہ باقی سب نے بھی اسے سے پوچھا تھا، لیکن ہمنا نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ آخرکار عثمان نے اسے اپنی قسم دی تو ہمنا پولیس کو بیان دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ اب اس وقت پولیس حاملہ سے بیان لے رہی تھی۔ سلیمان صاحب وارڈ کے باہر عثمان کے ساتھ کھڑے انتظار کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ پولیس ابھی انہیں گرفتار کر کے لے جائے گی، لیکن اب انہیں اس بات کا کوئی بھی ڈر نہیں تھا جو سب وہ کر چکے تھے۔ اس کے بعد وہ چاہتے تھے کہ پولیس انہیں جیل میں ڈال دے۔ آخرکار انسپکٹر باہر آیا اور عثمان کے پاس کھڑا ہو گیا۔ میم نے بتایا ہے کہ آپ کی پہلی بیوی ریدا بیگ اور ان کے حامد عمر بیگ نے ان کو اغوا کیا تھا۔ ریدا بیگ کا مقصد آپ کو بلیک میل کر کے آپ کی پراپرٹی حاصل کرنا تھا۔ سلیمان صاحب کا موبائل چرا کر ریدا بیگم نے میم کو کال کر کے بلایا تھا اور یہ کہا تھا کہ ان کی امی کی طبیعت خراب ہے۔ لیکن جب وہ اس گاڑی میں بیٹھی تو غفار کو مار کے انہوں نے میم کو بے ہوش کر دیا تھا۔ پولیس والے نے ساری بات عثمان کو بتائی تو غصے سے اس کے رگیں تان گئی۔ ان کو ڈھونڈ نکالو انسپکٹر، وہ بچنے نہیں چاہیے۔ انسپکٹر حامد سر ہلا کر چلا گیا۔ عثمان واپس حمنہ کے کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ سلیمان صاحب بت بنے کھڑے تھے۔ حمنہ کیسے ان کو اتنی آسانی سے معاف کر سکتی ہے؟ اس نے تو کہیں بھی ان کا نام بھی نہیں آنے دیا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی حمنہ کے وارڈ کی طرف گئے۔ کیا میں حمنہ سے اکیلے میں بات کر سکتا ہوں؟ عثمان جو حمنہ کی کسی بات پر مسکرا رہا تھا، سلیمان صاحب کی آواز پر مڑ کے انہیں دیکھنے لگا اور پھر حامد سر ہلاتا ہوا باہر چلا گیا۔ حمنہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ تم جانتی تھی نا کہ تمہارے اغوا ہونے میں میرا بھی ہاتھ ہے، پھر کیوں نہیں بتایا پولیس کو اس بارے میں؟ حمنہ نے ان کی بات پر اپنا چہرہ اٹھا کر غائل نظر سے ان کو دیکھا، پھر طویل خاموشی کے بعد بولی، آپ ایک بیٹی نہیں ہے نا؟ آپ نہیں سمجھیں گے، آپ نے اپنی ناکام محبت کی وجہ سے امی کو سزا دی، بیٹی کی خواہش پوری نہ ہونے پر اپنی بیٹیوں کو سزا دی، الیکشن کا خواب ٹوٹنے پر بھی مجھے سزا دی۔ شاید آپ بھول گئے کہ بیٹا نہ صحیح لیکن آپ کی اولاد تو ہوں۔ حمنہ اتنا بول کر بری طرح سے رونے لگی تھی، جب اس کی باتیں سلیمان صاحب کو اندر تک جھنجھوڑ رہی تھی۔ لیکن دیکھیں نا، پھر بھی میں نہیں بھول سکی کہ آپ میرے بابا ہیں، کیونکہ میں ایک بیٹی ہوں جو ایک بیٹی کی طرح خواہش نہیں ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے ماں باپ کو اس دنیا میں سب سے اونچا مقام دیتی ہے۔ میں آپ کو کیسے اس مقام سے گرنے دیتی بابا، اس لیے میں نے آپ کو معاف کیا۔ حمنہ روتے ہوئے بولی تو سلیمان صاحب اس کے پیروں میں بیٹھ کے اور اپنے ہاتھ اس کے پیروں پر رکھے، جن کو ہٹانے کی حمنہ نے کوشش کی۔ بابا آپ کیا کر رہی ہیں؟ حمنہ پریشانی سے بولی تھی۔ مجھے سزا چاہیے حمنہ، تمہاری معافی کے قابل نہیں ہو، تم کیسے مجھے معاف کر سکتی ہو؟ نہیں، مجھے سزا چاہیے، تم سے صرف سزا۔ سلیمان صاحب بری طرح سے روتے ہوئے بولے اور اپنے ہاتھ حمنہ کے سامنے جوڑ دیے۔ نہیں بابا، ایسا مت کہیے، میں نے آپ کو معاف کیا۔ حمنہ نے ان کے ہاتھوں کو تھاما، ایسے کیسے معاف کر دیا؟ تمہارا تو سب سے بڑا مجرم ہوں میں، قاتل ہوں تمہارے بچے کا۔ اس بات پر حمنہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ بچہ؟ حمنہ نے ان کے ہاتھ چھوڑ کر بے تحاشا غم سے انہیں دیکھا۔ حمنہ، میں قاتل ہوں اس کا،
تم ایک بیٹی ہونے کے ناطے تو مجھے معاف کر سکتی ہو، لیکن ایک ماں ہونے کے ناطے مجھے سزا دو، حملہ سزا دو۔ سلما صاحب التہا سے رونے لگے تھے اور حامنہ کی آنکھوں میں بھی کئی آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ وہ تو جانتی ہی نہیں تھی کہ وہ کیا کھو چکی ہے۔ اس ماں نے بھی آپ کو معاف کیا اور یہی آپ کی سزا ہے۔ ایک طویل خاموشی کے بعد حامنہ بولی تھی، جبکہ اس کی یہ بات سلیمان صاحب کو اندر تک ہلا گئی تھی۔ حامنہ، آپ مجھے اکیلا چھوڑ دے بابا پلیز۔ حامنہ ان کی بات کو کاٹ کے بولی تھی۔ سلیمان صاحب ایک آخری نظر حامنہ پر ڈالتے ہوئے باہر چلے گئے۔ ان کے دماغ میں بھی حامنہ کی کہی ہوئی باتیں گھوم رہی تھی۔ انہیں اپنے کیے ہوئے ہر فعل پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اچانک سے وہ زمین پر بیٹھ کر بری طرح سے رونے لگے۔ ان کے دماغ میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ انہوں نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا، وہیں لیٹے ہوئے بے ہوش ہو گئے، اس سے بے خبر ہو گئے تھے۔ ہوش و حواس سے بے خبر ہو گئے تھے۔ داراب کو گئے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے اور ان 2 دنوں میں نہ تو جنان نے کسی سے بات کی تھی اور نہ ہی وہ کمرے سے نکلی تھی۔ گل اسے کمرے میں ہی کھانا دے جاتی تھی۔ گل یا ہاشم صاحب اس سے بات کرنے کی کوشش بھی کرتے تو جنان بالکل خاموش رہتی تھی۔ جنان ابھی تک یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ داراب اتنا برا ہو سکتا ہے۔ جنان کو لگتا تھا کہ وہ اس دنیا کے سب سے خوش قسمت انسان ہے، کیونکہ اس کے نصیب میں داراب کی محبت لکھی تھی۔ لیکن وہ کیسے اس بات کو نظر انداز کر سکتی تھی کہ داراب ایک برا انسان تھا، ایک قاتل تھا۔ جنان کی نظر پاس موجود فائل پر گئی تھی جو داراب جاتے ہوئے اسے دے کر گیا تھا۔ ان 2 دنوں میں کئی مرتبہ جنان کی نظر اس فائل پر پڑی تھی، لیکن اس نے پڑھنا تو دور، اس نے اسے کھول کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ جنان کے قدم نہ چاہتے ہوئے بھی اس فائل کی طرف اٹھے تھے۔ کافی دیر سے گھورنے کے بعد آخرکار جنان نے اسے کھولا تھا۔ اس کے کھولتے ہی ایک لاکٹ فرش پر گرا، جسے دیکھ کر جنان کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ وہی لاکٹ تھا جو 14 سال پہلے اسے شایان شاہ نے دیا تھا، اس وعدے کے ساتھ کہ وہ شایان شاہ کو یاد رکھے گی، اور یہی لاکٹ تو جنان نے شایان کے گھر سے واپس آتے ہوئے پھینک دیا تھا۔ لیکن جنان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ داراب کے پاس کیا کر رہا ہے۔ جنان نے فائل کو کھولا تو اس میں بہت ساری پروفیشنل ڈاکومنٹس تھے، اور وہ سارے ڈاکومنٹس مرزا شایان شاہ کے تھے۔ جنان نے جلدی سے ان ڈاکومنٹس کو ہٹایا تو ایک صاف صفحے پر چند تحریریں لکھی تھی۔ مجھے امید ہے جنان کہ یہ سب پڑھ کے تمہیں مجھ پر یقین آ جائے گا۔ مجھے لگا تھا کہ تم سے سب کچھ چھپا کر رکھنا بہتر ہوگا، لیکن اس کا نتیجہ بہت برا نکلا جنان، اور ویسے بھی تمہارا حق بنتا ہے سب جاننے کا، اس لیے وقت آ گیا ہے کہ تمہیں سب کچھ بتا دیا جائے، داراب خان کے بارے میں اور شایان شاہ کے بارے میں۔ ان تحریروں کو پڑھتے ہی جنان نے بے چینی سے اگلے صفحات کو دیکھا، جہاں بہت کچھ لکھا ہوا تھا۔ جنان نے آنکھوں میں آئے آنسو کو صاف کیا اور بیڈ پر بیٹھ کر پہلا صفحہ کھول کے پڑھنا شروع کر دیا۔